نرمین کی شاذل سے شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ نرمین تو آتی ہے اور شفا کے سامنے شوخیاں مارنے لگ جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ دیکھا بھابی، آپ تو کہتی تھی کہ شاذل مجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ تو بہت گھٹیا انسان ہے۔ اب آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے جب آپ دیکھتی ہیں کہ میں اتنے امیر ترین گھرانے میں چلی گئی ہوں، شاذل جیسا خوبصورت مرد میرے نصیبوں میں لکھ دیا گیا ہے، تو اب تو آپ کی جیسے آواز ہی بند ہو گئی ہے۔ جس کے جواب میں بیچاری شفا کہتی ہے کہ دیکھو نرمین، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا، میں نے کبھی بھی تم میں اور اپنی بہن میں فرق نہیں رکھا تھا، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا گھاٹے کا سودا کر چکی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شاذل نے تم سے شادی کر لی ہے کہ اب وہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا؟ جس کے جواب میں نرمین کے تو سر پہ غصہ سوار ہو جاتا ہے، فوراً اپنے بھائی معاذ کو بلاتی ہے، اپنی ماں کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ معاذ بھائی، آپ نے اس کو اتنی بار اس کی امی کے گھر بھیجا تھا، پہلے بھی شاذل کے سامنے فضول بہکی بہکی باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ شاذل اچھا نہیں ہے، شادی نہیں کرے گا، یہ تو وہ بلا بلا، لیکن اب جب میری شادی ہو گئی ہے اس کے بعد بھی مجھے بھڑکاتی رہتی ہیں، یہی دن رات سبق دیتی رہتی ہیں کہ شاذل مجھے چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا۔ تنگ آ گئی ہوں میں ان کی باتیں سن سن کے، آپ اپنی بیوی کو اپنے الفاظوں میں سمجھا دے کہ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے جواب میں معاذ بھی غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو شفا؟ آخر تم کیوں میری بہن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہو؟ کیا تمہاری شاذل پہ گندی نظر تھی؟ کیا تم اسے شادی کرنا چاہتی تھی جو تم چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی سے شادی نہ کرے؟ شاذل بھی پاس کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہاں، ہو سکتا ہے کہ شفا یہی سوچتی ہو۔ اتنے میں شفا تو رونے لگ جاتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ معاذ سے طلاق لے لے گی، کیونکہ معاذ کے ساتھ رہنا اب محال ہو چکا ہے، کیونکہ معاذ تو اتنا زیادہ شک کرنے لگ گیا ہے کہ شاذل جیسے ہی گھر آتا ہے شفا کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اس کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ تمہاری سوچ کا مجھے نہیں پتا، اور میری بہن کا اگر گھر تباہ ہوا تو شفا میں تمہیں یہاں پہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکھوں گا۔ شفا بیچاری تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو نیکی کرنا ہی مہنگا پڑ گیا ہے، کاش کہ میں ساری حقیقت تمہیں بتا سکتی معاذ، کاش کہ میں تمہیں بتا سکتی کہ تم ایک سیڑھی تھے، تمہیں تو تمہارے دوست شاذل نے استعمال کیا تھا، اصل ٹھکانہ تو تمہارا موت تھا۔ اتنے میں جب معاذ کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد شاذل تو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو نرمین کو طلاق دینی پڑے گی اور تم سے شادی کرنی پڑے گی شفا۔ شفا سوچ میں پڑ جاتی ہے اور اس بیدار خواب سے اٹھ جاتی ہے، اور جب خواب سے جاگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ معاذ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو پھر بتاتی ہے کہ معاذ تم اپنا خیال رکھنا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ معاذ کہتا ہے کہ شفا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر یہ بات کرتے کرتے ان دونوں کو نیند آ جاتی ہے اور یہ دونوں سو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں سو جاتے ہیں تو اس کے بعد نرمین کا فون آتا ہے، کہتی ہے کہ شفا بھابی، میں نے تو آپ کو خوشخبری بتائی ہی نہیں کہ مجھے شاذل نے اتنی بڑی گاڑی گفٹ کی ہے، آپ بتائیں کہ معاذ بھائی نے آپ کو کیا تحفے میں دیا؟ تو بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے تو کوئی بھی تحفے نہیں دیتا معاذ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ معاذ کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں، جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو مجھے ہر چیز دلا دے گا۔ شفا بیچاری بہت ہی اندر سے جلتی ہے ان دونوں سے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے اگلی ویڈیو میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کو ہماری ریویو اینڈ پریڈکشن ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔